ذرا زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ یارو اگر خدا کی قسم میں اکیلا بھی نعرہ لگاؤں تو میری آواز تم سے بلند ہوگی۔ محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں، لگاتا تھا جب وہ نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، لگاتا وہ نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، ارے کرتا حکم سمندر کو تو وہ بھی راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت، حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید ہدایت رسول شاہ صاحب قادری۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک دفعہ اور پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تقریب سعید حضور محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد رشید اور آپ کی فیض ولایت سے تربیت یافتہ حضرت مولانا سلطان احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے سالانہ عرس پاک کے حوالے سے انعقاد پذیر ہیں۔ اللہ پاک حضرت صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے مراتب کو بلند فرمائے اور ان کے روحانی اور علمی فیوز و برکات کو عام فرمائے اور دوام عطا فرمائے، اور ہمیں ان بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت مصطفیٰ اور اتباع مصطفیٰ کو اختیار کرتے ہوئے اچھا انسان بننے اور اچھا مسلمان بننے اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور محدث اعظم پاکستان کا ذکر ہو رہا تھا، مجھے بھی فرمایا گیا کہ ان کے حوالے سے کچھ گزارشات ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاکستان کے لیے بالعموم اور فیصل آباد کے لیے بالخصوص آپ کی حیثیت محسن اعظم کی ہے۔ ہمارے محسن ہیں اور عظیم محسن ہیں، بہت بڑے محسن ہیں۔ یہ وہی فیصل آباد ہے کہ جہاں حضور کی اگر نعت ہوتی، میلاد ہوتا، سلام ہوتا، اس گھر پہ پتھر مارے جاتے تھے،
وہ وقت بھی تھا. تو بس اسی سرزمین پر پھر بریلی سے عشق مصطفیٰ کی خیرات لے کر سردار احمد تشریف لائے. محدث اعظم پاکستان کا یہاں پہ ورود ہوا تو بس وہ ایک شخص کیا آیا کہ اس شہر کی رت ہی بدل گئی، انداز بدل گئے، سوچ بدل گئی، مزاج بدل گئے. اور آج یہی محدث اعظم پاکستان کا شہر پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں شہر نعت کے نام سے مشہور ہے. شہر نعت کے نام سے مشہور ہے. اور فیصل آباد کی سرزمین عاشقان مصطفیٰ کی سرزمین ہے. اگر آج فیصل آباد خاص طور پہ، ورنہ پوری دنیا میں آپ کا فیض ہے، فیصل آباد کے مسجدوں کے میناروں سے اگر صلاۃ والسلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور کمالات مصطفیٰ کا بیان ہو رہا ہے تو خدا کی قسم یہ بلا شرکت غیر فیض ہے حضور محدث اعظم پاکستان کا. بلا شرکت غیر، یہ میں لفظ کا اضافہ کر رہا ہوں، یہ خالص آپ کا فیض ہے کہ جس نے اس پورے خطے کی فضا کو بدل کے رکھ دیا. اور کمال یہ ہے کہ محدث اعظم پاکستان کے اس انقلاب کے پیچھے کوئی تلوار نہیں اور کوئی بندوق نہیں، کوئی کلاشنکوف نہیں اور کوئی احتجاجی مظاہرے نہیں، کوئی تشدد نہیں اور کوئی غیر قانونی کارروائی نہیں. بس جو ان کی نگاہوں میں آ جاتا، جو ان کا دیدار کر لیتا، ان کی محفل میں بیٹھ لیتا، درس حدیث میں شریک ہو جاتا اور جمعہ کے خطاب سے مستفیض ہو جاتا، بس اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ نہیں تھے، وہ عشق مصطفیٰ میں بجھے ہوئے ایسے ہیرے تھے اور ایسے جواہرات تھے کہ محدث اعظم پاکستان کے دل سے نکلتے تھے اور سننے والوں کے دل میں اتر جاتے تھے. بغیر کوئی تنظیم بنائے اور بغیر کوئی ہتھیار اٹھائے پوری دھرتی کو بدل کے رکھ دیا، پوری دھرتی کو بدل کے رکھ دیا. اور اللہ والوں کا کمال بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی اسلحے کے محتاج نہیں ہوتے، کسی اسلحے کے محتاج نہیں ہوتے. ان کا اسلحہ، سب سے بڑا اسلحہ عشق محمد مصطفیٰ ہوتا ہے. ان کی اداؤں میں عشق، ان کے قول میں عشق، ان کے بول میں عشق، ان کے حال میں عشق، ان کے شب و روز میں عشق، ان کی ہر زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ میں عشق ہوتا ہے. اور محبت کی فضا، محبت کی بہار اور محبت کا بادل چھاتا چلا جاتا ہے اور عشق مصطفیٰ کی بارش ہوتی چلی جاتی ہے. حضور محدث اعظم پاکستان کے 2-4 واقعات میں عرض کر دوں اور آخر میں پھر میں حضور محدث اعظم پاکستان کو جس حوالے سے بطور خاص پہچانا جاتا ہے اس کا قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں تھوڑا سا تجزیہ وہ میں عرض کروں کہ وہ کتنے بڑے ہمارے محسن ہیں کہ ہمارے ایمان کو بچایا ہے تو محدث اعظم نے بچایا. محدث اعظم پاکستان مجھے بتایا دوستوں نے جو عینی گواہ ہیں کہ فیصل آباد کی سرزمین پہ جب پہلا میلاد النبی کا جلوس نکلا، پہلا جلوس، ہم میں سے شاید کوئی بھی دنیا میں نہ ہو یا ہو تو کوئی بچہ ہوگا، پہلا جلوس جب محدث اعظم پاکستان نے جھنگ بازار میں نکالا اس جلوس میں 6 افراد تھے. کتنے تھے؟ 6 افراد. محدث اعظم پاکستان خود ہیں، 2-4 ساتھ میں اور ہیں اور جھنگ بازار والے مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ جلوس ہے، یہ جلوس. مگر اس جنے نے کام تو کیا، آغاز کیا، پہلی ہنٹ رکھی. اور آج وہی جلوس ہے نا کہ صبح 8 بجے شروع ہوتا ہے اور 4 بجے جا کے ختم ہوتا ہے. کسی صاحب کمال نے بنیاد رکھی ہو تو پھر رنگ ایسا ہی ہوتا ہے. حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ گول باغ کے نام سے یہ جگہ مشہور تھی، گول باغ کے نام سے، جہاں پہ آئے تشریف رکھی
ذرا شروع کر دیا. اب جو پہلے سے یہاں پہ براجمان تھے اور جن کے نظریات کو اب خطرہ تھا اور جن کے معمولات کو اب خطرہ تھا اور جو نئی روشنی سے ڈر رہے تھے، انہوں نے اس وقت کے ڈی سی کے پاس گئے مل کر اور شکایت کی کہ ایک بابا جی آ کے یہاں بابا جو ہے وہ آ گیا ہے اور سرکاری زمین پہ بیٹھ گیا ہے، اس کو یہاں سے اٹھایا جائے، وہ کام خراب کر رہا ہے. اب ڈی سی شیعہ ہے، ڈی سی اس کا مسلک کیا ہے؟ شیعہ. اس وقت جو ڈی سی تھا یہاں پہ اس کا تعلق مسلک شیعہ سے تھا اور شکایت کرنے والے ہیں مسلک دیوبند کے افراد. ٹھیک ہے، جا کے شکایت کر دی کہ جی بابا آ گیا ہے، خطرناک بابا ہے، ان کے معمولات کو خطرہ تھا، اس کو یہاں سے اٹھایا جائے. وہ پورا گروپ ڈی سی اس شیعہ کو ساتھ لے کر جہاں آج مسجد ہے گول باغ میں جھنگ بازار میں یہاں پہ آ گئے. اتفاق یہ تھا کہ حضور محدث اعظم پاکستان درس قرآن دے رہے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، درس قرآن کی نشست ہو رہی ہے. ڈی سی آیا، بڑی پاور ہوتی تھی ڈی سی کی، بڑا نام ہوتا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ حضور محدث اعظم پاکستان نے آنکھ اٹھا کے دیکھا بھی نہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے. عظمت مصطفیٰ کا بیان، تفسیر قرآن کا بیان درس ہو رہا ہے، آنکھ اٹھا کے دیکھا بھی نہیں. کھڑا ہونا استقبال کرنا تو بات کی بات. وہ بڑے خوش ہوئے جو لائے کہ ہمارا کام چلے گا. وہ ڈی سی سے کہا دیکھا نا کہ بابا آپ کے لیے اٹھا ہی نہیں، آپ کو سلام ہی نہیں کیا، آپ کے استقبال ہی نہیں کیا، اسے اٹھنا چاہیے تھا. دیکھ لیں گے بڑا خطرناک ہے. درس ختم ہوا. اب وہ ڈی سی بیما گروپ ملاقات کے لیے آگے بڑھے. اس شیعہ ڈی سی نے یوں کر کے ہاتھ بڑھایا تو محدث اعظم پاکستان نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. معمولی بات، بولو بھائی، معمولی بات. اور اس کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، محدث اعظم پاکستان کے پاس کوئی فوج نہیں، بظاہر کوئی قوت نہیں. ہاتھ پیچھے کر لیا اور کہا کہ ڈی سی صاحب معذرت خواہ ہوں کہ سردار احمد کا یہ ہاتھ کبھی کسی بد عقیدہ کے ہاتھ میں گیا نہیں، کسی بد عقیدہ کے ہاتھ میں گیا نہیں، اس لیے میں مصافحہ کرنے سے معذرت خواہ ہوں. اب تو دیوبندی بڑے خوش ہوئے، ہمارا کام بن گیا. یہ بابے نے اپنا کام خود ہی خراب کر لیا. اگر دیکھا دی آپ کے لیے کھڑا بھی نہیں ہوئے، استقبال بھی نہیں کیا اور آپ نے خود مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. نکالا ان کو یہاں سے، سرکاری جگہ پہ بیٹھے ہوئے. اگر قربان جائیں، ہاتھ تو پیچھے کھینچ لیا مگر ہاتھ ہی پیچھے نہیں کھینچا، اس کا دل بھی کھینچ لیا. اس کا دل بھی کھینچ لیا. کیوں بھئی کتنی بڑی کرامت. دیوبندی کہہ رہے ہیں چکو تم کڈو باہر، بڑا گستاخ ہے. اب قربان جائیں خدا کا کرم، اللہ پاک نے کام لینا. اس ڈی سی نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ. ان سے کہا جو لائے تھے پیچھے ہٹ جاؤ. اس نے کہا میں نے زندگی میں آج پہلی دفعہ وہ شخص دیکھا ہے کہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. پہلی دفعہ میں نے زندگی میں وہ شخص دیکھا ہے جو کہتا ہے وہ. تم سارے منافق ہو. پتہ نہیں اس نے نگاہ میں کیا کرنا. اس نے کہا یہ ساری جگہ آپ کی ہے، آپ جو چاہیں یہاں پہ کریں گے. دھرتی کا رنگ بدلا کہ نہیں بدلا؟ جو حاکم وقت شیعہ ہو اسے اپنا گرویدہ بنا لے، اپنے اخلاق سے، کردار سے، اپنے خلوص کے ساتھ. ایسی شخصیت کے آنے سے دھرتی کا رنگ کیوں نہ بدلے اور عشق مصطفیٰ کے جھنڈے کیوں نہ لہرائیں. بس پکی بنیاد پڑ گئی، پکی بنیاد پڑ گئی. مگر مصافحہ شیعہ سے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا اور کام سارے کا سارا لیا. بولو بھی کمال ہے کہ نہیں؟ یہ کسی اور کے بابے کا کمال نہیں، یہ ہمارے بابے کا کمال ہے، ہمارے بابے کا کمال ہے. اور کسی تلوار کی حاجت ہے؟ بولیں
جس کی نگاہ، ایک نگاہ 100 تلواروں کا کام کرے، اور تلوار سر کاٹے، اس کی نگاہ دل چیر کے رکھ دے اور سوچ بدل کے رکھ دے، کردار بدل کے رکھ دے، آنے والا مخالف ہونے کی بجائے قدموں میں گر کے غلام۔ اس سے بڑھ کے کمال کیا ہوگا؟ ہمیں تو فخر ہے کہ ہمیں بریلی کے مے خانے سے کیسا دیوانہ ملا اور کیسا عاشق مصطفیٰ ملا کہ جس نے دنیا کا رنگ بدل کے رکھ دیا۔ اتنی عظیم شخصیت، اس طرح کام یہاں پہ شروع ہوا، مخالفین کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ میرے استاد محترم علامہ حافظ احسان الحق صاحب، عاشق مدینہ، ان کا مزار ہے حجویری جامع مسجد میں، جامع رضویہ میں۔ 1 سال شرح جامی ان سے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ میرے والد گرامی نے بھی شرح جامی ان سے پڑھی، اور میں نے بھی شرح جامی ان سے پڑھی۔ باپ بیٹا دونوں ایک ہی استاذ کی شاگرد، اور کتاب بھی ایک ہی پڑھی۔ انہوں نے خود بیان کیا اور میں نے اپنے کانوں سے ان کی زبان سے سنا۔ انہوں نے واقعہ بیان کیا، فرماتے ہیں کہ میں، ان کا علاقہ یہ ادھر شرف پور کے قریب تھا، وہاں پہ وہ غالباً کوئی فرائض امامت کے اور خطابت کے سر انجام دے رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے فیصل آباد میں آیا اپنے والدین کو ملنے کے لیے۔ جب لاری اڈے پہ اترا تو میں نے پھل خریدا۔ پھل ارادہ میں نے یہ کیا کہ یہ پھل لے رہا ہوں، پہلے میں جاؤں گا حضور محدث اعظم پاکستان کی خدمت میں، اور آدھا پھل ان کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اور باقی جو آدھا ہے وہ والدین کے لیے ان کے گھر لے جاؤں گا۔ اس نیت کے ساتھ لاری اڈے سے پھل خریدا۔ اس پھل کو لے کر، اس وقت شاپر تو تھے نہیں، کوئی پوٹلی تھی یا رومال تھا، اس میں باندھ دیا۔ حضور محدث اعظم پاکستان کی خدمت میں پہنچے۔ جب دروازے پہ پہنچے تو ارادہ بدل گیا کہ یہ سارا پھل جو ہے نا یہ یہیں پیش کر دیتے ہیں تو والدین کے لیے اور لے لیں گے، یہ سارا یہیں پیش کر دیتے ہیں۔ اب وہ جو وہاں تھا ارادہ وہ بھی دل میں، اور جو یہاں پہ وہ بھی دل میں۔ اب کسی کو کیا خبر، مگر خبر والے تو جانتے ہیں، خبر والے تو جانتے ہیں۔ داخل ہوتے ہوئے ارادہ بدل گیا کہ سارا پھل یہیں پیش کر دیتے ہیں، بعد میں اور لے لیں گے۔ وہ سارا، وہ جو پوٹلی بندی ہوئی تھی حضور محدث اعظم پاکستان کے سامنے رکھ دی۔ اب یہ انہوں نے خود بیان کیا، بیچ میں راوی اور کوئی نہیں، میں نے سنا۔ آپ فرماتے ہیں حضور محدث اعظم پاکستان نے اسے کھولا، آدھا ادھر کر دیا، آدھا ادھر کر دیا۔ ایسے لوگ نہیں، 2 حصے کر دیے۔ کہا کہ احسان الحق یہ میرا ہے، یہ تمہارے والدین کا، یہ وہاں لے کے جاؤ۔ عرض کی حضور میں تو آپ کو پیش کر رہا ہوں، آپ کے لیے لایا ہوں، ان کے لیے میں اور لے لوں گا، یا آپ قبول فرمائیں۔ فرمایا نہیں، جب خرید رہے تھے تو کیا ارادہ تھا؟ جب خرید رہے تھے تو کیا ارادہ تھا؟ یارو اتنا کمال اور اتنا کش، اور نگاہ کی اتنی وسعت کہ دلوں کے ارادے بھی اس مرد کامل کی نگاہوں کے سامنے آ گئے۔ اور میں آدھا رکھوں گا، آدھا لے کے جاؤ والدین کے لیے۔ اتنی کامل ہستی، مگر ہم نے اس شخصیت کو پہچانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، جانا ہی نہیں۔ اور پھر بڑا عجیب واقعہ ہے، اس کے جو گواہ ہیں آج بھی موجود ہیں۔ یہ محمد پورہ محلہ ہے، محمد پورہ گلبرگ سے آگے۔ یہاں کسی گھر میں یہ جو سائے کی کثر ہوتی ہے نا، سائے کی، پتھر گرنے، خون گرنا، آوازیں آنی، سارے گھر والے گھر چھوڑ کے بھاگے، گھر چھوڑ کے بھاگے۔ بڑے بڑے عامل آئے مگر کوئی اس گھر کو صحیح نہیں کر سکتا۔ بڑے عامل آئے، تعویذ کیے، وہاں پہ بیٹھ کے وظیفے پڑھے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اپنے معمولات کے مطابق سب کچھ کیا، افاقہ نہیں ہو رہا، فائدہ نہیں ہو رہا۔ بالآخر وہ گھر والا تنگ ہو کے نا، جب سارے عاملوں سے مایوس ہو گیا تو پھر گیا حضور محدث اعظم پاکستان کی بارگاہ میں۔ عرض کی حضور میں نے سارے عامل اور تعویذات کے جو ماہر ہیں وہ آزما لیے ہیں، اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ نے کچھ کرنا ہے تو کر۔ میں مایوس ہوں،
ابا جی وہاں پڑھتے تھے، قبلہ مفتی محمد امین صاحب آج بھی ہے یاد۔ ان دونوں کو ابا جی حضور محدث اعظم پاکستان نے بلایا۔ ابا جی کو حضور محدث اعظم پاکستان نے اپنا ڈنڈا دیا، عصا جو ہاتھ میں نہیں پکڑتے وہ دیا، اور کہا کہ شاہ صاحب ساتھ میں قبلہ مفتی محمد امین صاحب دامت برکاتہ علی، میں کہ آپ دونوں اس گھر میں جائیں اس گھر میں جائیں اور میرا یہ ڈنڈا گھر کے فرش پہ مارنا ایسے کر کے، اور کہنا کہ ہمیں سردار احمد نے بھیجا ہے، ہمیں سردار احمد نے بھیجا ہے، جو کوئی بھی یہاں پہ ہے اس کا حکم ہے کہ فوراً اس گھر کو خالی کر دو، کہ ہمارے دوست کا گھر ہے، آئندہ یہاں پہ کوئی نہ، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی تعویذ نہیں، کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں، کوئی خیرات نہیں، کوئی صدقے کے بکرے نہیں، کچھ نہیں۔ ابا جی بیان کرتے ہیں کہ ہم اس گھر میں داخل ہوئے، کچھ ڈر بھی رہے تھے کہ پورے محلے میں وہ گھر بدنام ہو گیا، یہاں پتھر گرتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بڑے بڑے عامل آئے وہ بھاگ گئے، اب کون کر سکتا ہے؟ لیکن عاشق رسول کا کمال سب کے کمالوں پہ فائق ہے، حضور کے دیوانی کا مقام سب مقاموں سے اعلیٰ ہے۔ فرماتے میں وہاں پہ گیا، وہ حضرت صاحب کا ڈنڈا میں نے فرش پہ یوں کر کے مارا اور پیغام پورے کا پورا سنا دیا کہ سردار احمد صاحب نے بھیجا ہے، ان کا فرمان ہے کہ یہ ہمارے دوست کا گھر ہے، جو بھی یہاں پہ ہے یہاں سے نکل جائے چلا جائے، آئندہ کوئی نہ آئے، بس یہ کہہ کے واپس آئے۔ وہ دن آج کا دن اس گھر میں کچھ نہیں ہوا، اس گھر میں کچھ نہیں ہوا، کیوں بھائی؟ تو کامل ہستی ہے کہ نہیں؟ کیسی کامل ہستی، کیسی کامل ہستی، کمال ہی کمال۔ تو خدا کی قسم ایسا شخص کسی مقام پہ بیٹھا ہو تو پھر رحمت کے بادل کیوں نہ بنے، عشق مصطفیٰ کی خیرات تقسیم کیوں نہ ہو، دلوں کی دنیا کیوں نہ بدلے۔ یہ خدا کا کرم ہے کہ اس نے سردار احمد کو نہ جانے کہاں سے اٹھایا اور اہل فیصل آباد کا مقدر بنا دیا، یہاں کی دھرتی کو بدل دیا۔ عشق مصطفیٰ، حضور کا عشق، حضور کی محبت۔ ابا جی کا واقعہ میں دوسرا سناتا ہوں۔ یہ واقعہ ابا جی نے عرس سے محدث اعظم پاکستان کے موقع پر، میں بھی ساتھ تھا، چھوٹی عمر تھی، تو وہاں پہ سنایا۔ وفات سے 1 سال پہلے، وفات سے 77 میں جو عرس ہوا ہے محدث اعظم پاکستان کا، وہاں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے پورے مجمع میں سنایا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ ابا جی بیان کرتے ہیں کہ فارغ ہونے کے بعد 1 سال میں نے جامعہ رضویہ میں پڑھایا، وہیں پہ پڑھایا، تو سال کا آخر تھا، تو کتاب کا بھی آخری حصہ تھا۔ تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ دوران تعلیم جو کتاب کا آخری حصہ ہوتا ہے وہ پڑھنے سے رہ جاتا ہے، سال پورا ہو گیا، کتاب پوری نہیں ہو سکی، پھر آخری اسباق ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ ابا جی بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہ کتاب پڑھائی، تو آخری اسباق تھے جو میں نے اپنے استاد سے پڑھے نہیں تھے۔ میں نے یہ سوچا کہ میں رات کو کسی استاد صاحب سے پڑھ لوں گا، سمجھ لوں گا، اور صبح کلاس میں جا کے پڑھا دوں گا۔ میں نے یہ پروگرام بنایا کہ رات کو کسی سے پڑھ لوں گا۔ عصر کے وقت حضور محدث اعظم پاکستان نے مجھے بلایا، میں کہ جاؤ فلاں گاؤں میں محفل میلاد میں خطاب کرنا ہے، جاؤ۔ ابا جی کہتے کہ میں کچھ کہہ نہ سکا، خطاب کرنے چلا گیا۔ عشاء کے بعد محفل تھی، اب خطاب بھی کرنا ہے، صبح آ کے سبق بھی پڑھانا ہے، پڑھنے کا موقع نہیں، پڑھنے کا موقع نہیں، صبح پڑھانا بھی ہے۔ ابا جی نے وہاں پوری محفل میں خطاب کرتے ہوئے بیان کیا کہ رات کو میں نے محفل میں خطاب کیا، گاؤں میں تھا، صبح واپس آنا تھا فجر کے بعد، خطاب کر کے میں سویا۔ یا یہ ہوتے ہیں مرشد، مربی، مرشد، استاد، جو ہر پل کی خبر رکھتے ہیں۔ ابا جی بیان کرتے ہیں کہ میں رات کو جب سویا تو خواب میں حضور محدث اعظم پاکستان تشریف لے آئے اور کیا فرمایا، کہا کہ شاہ صاحب وہ کتاب لائیں، سبق پڑھ لیں مجھ سے، کتاب لائیں اور سبق مجھ سے پڑھ لیں۔ ابا جی بیان کرتے ہیں جو سبق میں نے پڑھانے کے لیے اپنے استاد صاحب سے پڑھنا تھا،
حضور محدث اعظم پاکستان نے رات کو خواب میں آ کے خود پڑھایا. رات کو میں نے خواب کے اندر حضور محدث اعظم پاکستان سے اس سبق کو پڑھا اور پھر صبح فجر کے بعد مدرسے میں آ کے بچوں کو پڑھایا. کیوں بھائی؟ کیسی کامل شخصیت، کیسی کامل شخصیت، ایک سے ایک بڑھ کے ادا، ایک سے ایک بڑھ کے ادا. اور ایک یہاں پر میں اس میں عقیدے کی بات بھی ہے. پاکستان میں آنے سے پہلے بریلی میں، دہلی کا یہ واقعہ ہے کہ بخاری شریف حدیث کی کتاب، بخاری شریف سب سے معروف کتاب حدیث کی، اس کتاب کو لینے کے لیے دکان پہ گئے تو دکاندار کا تعلق مسلک دیوبند سے تھا. کس سے؟ مسلک دیوبند سے تھا. دکان پہ تشریف لے گئے. اب وہ سمجھ گیا کہ یہ سنیوں کے بہت بڑے عالم تشریف لائے ہوئے ہیں. صف پہ بیٹھ گئے. اس نے ایک سوال کر لیا اور پھنس گیا. اس نے سوال یہ کیا کہ مولانا یہ بتائیں، صف تھی، صف کا ایک تنکا توڑا، صف کا تنکا توڑ کے، تیلا تنکا توڑ کے ہاتھ میں پکڑ کے کہا کہ یہ بتائیں کہ حضور اس تنکے کو جانتے ہیں. یہ سوال کر دیا اس نے، حضور اس تنکے کو جانتے ہیں. اب ان بیچاروں کو چونکہ حضور کے علم میں شک ہے، حضور کے علم کو کامل نہیں مانتے، شک ہے، تو سوال یہ کیا کہ یہ بتائیں کہ یہ تنکا، حضور اس تنکے کو بولیں. آپ کو واقعہ یاد ہو جائے نا، کسی کو سنائیں گے کسی کا ایمان تازہ ہو جائے گا، کسی کا فائدہ ہو جائے گا. یہ حضور اس تنکے کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ بڑا مشکل سوال. حضور محدث اعظم پاکستان نے سوال پہ سوال کر دیا. اب یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اول سے لے کے آ کے بخاری تک، آخر تک پوری بخاری کو عشق مصطفیٰ کے سائے میں پڑھا ہے، عشق مصطفیٰ کے سائے میں پڑھا. اس نے سوال کیا کہ حضور اس تنکے کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ محدث اعظم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہ تنکا حضور کو جانتا ہے کہ نہیں؟ یہ تنکا حضور کو جانتا ہے کہ نہیں؟ اب وہ پھنس گیا. پھنس گیا. پھنسا کیوں؟ کہ بخاری میں حدیث ہے، بخاری میں، اب بخاری کو تو ماننا ہے، بخاری سے تو نہیں بھاگ سکتے نا، اسے تو ماننا ہے. بخاری میں حدیث آقا فرماتے ہیں کہ سرکش جنوں اور سرکش انسانوں کے سوا خدا کی ساری خدائی میں جو کچھ بھی ہے، جاندار ہے، بے جان ہے، از قبیل نباتات ہے، جمادات ہے، حیوانات ہے، ادھر کا ہے ادھر کا ہے، خدا کی خدائی میں جو کچھ بھی ہے ہر ذرہ جانتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ، ہر ذرہ جانتا ہے کہ میں محمد. اور کیوں نہ جانے، کیوں نہ جانے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ خدا کی ساری خدائی میں رحمت کا فیض جس کو بھی مل رہا ہے دربار مصطفیٰ سے مل رہا ہے. ہر ذرہ حضور کو کیوں نہ جانے، کیوں نہ جانے. اب بخاری میں یہ حدیث تھی، اس کی روشنی میں پھر اسے کہنا پڑا کہ یہ تنکا حضور کو، بولی یہ تنکا حضور کو جانتا ہے، کہیں نا یہ تنکا حضور کو جانتا ہے. اب میرا محدث چہکا، اب میرے محدث کی محبت نے اور علم نے اور اس کے مصطفیٰ نے جوش مارا اور وہیں پہ کان پکڑوا دیے. کہا کہ نادان، یہ تنکا ہو کے اسے جانے، یہ تنکا ہو کے اسے جانے یہاں پہ رہ کر، اور وہ سارے جہانوں کا آقا ہو کے اسے نہ جانے، وہ سارے جہانوں کا آقا ہو کے اسے نہ جانے. یہ کیا ہوا؟ تو کیوں بھائی پکڑا کہ نہیں پکڑا؟ اور بات کو واضح کیا کہ جب یہ تنکا ہو کے حضور کو جانتا ہے، بے جان ہو کر، حقیر شے ہو کر، معمولی شے ہو کر اسے خبر ہے کہ میرا آقا کون ہے اور میرا مصطفیٰ کون ہے، تو مدینے والا آقا جسے آقا خدا نے بنایا اور سارے جہانوں کے لیے مرکز رحمت جسے خدا نے بنا کے بھیجا ہے، اس کی نگاہ اس تنکے سے غافل کیسے ہو سکتی؟ اگر یہ اسے جانتا ہے تو وہ بھی اسے
اس لیے امام احمد رضا نے فرمایا نا کہ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ اتنی عظیم شخصیت، اور پھر جانتے ہیں کہ جب حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال ہوا کراچی میں وصال ہوا، وہاں سے میت براستہ ریل فیصل آباد پہنچی، اور فیصل آباد اسٹیشن سے جب آپ کے تابوت کو اٹھا کر جنگ بازار تک لایا گیا، آج بھی بے شمار آنکھیں موجود ہیں آج بھی کہ جنہوں نے وہ منظر دیکھا اسٹیشن سے لے کر جنگ بازار تک، جب تک یہ تابوت کندھوں پہ رہا اور فیصل آباد کی سڑکوں پر چلتا رہا اسٹیشن سے لے کر جنگ بازار تک، تو خدا کی قسم محدث اعظم کے تابوت پر انوار الہی کی بارش، انوار الہی کی لوگوں نے دیکھا، میرے ابا جی خود بھی، میں نے اپنے کانوں سے سنا، ابا جی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ جس طرح شیشے پر روشنی پڑے اس کا عکس نہیں ہوتا، عکس اس طرح تابوت کے اوپر نظر آ رہا، اور دائیں بائیں کوئی شیشہ نہیں تھا، پرانا وقت ہے چری بازار، نہ دکانیں نہ دو منزلہ عمارتیں نہ شیشے، یہ تو اب لگے ہیں، دائیں بائیں کوئی شیشہ نہیں، مگر لپٹیں آ رہی ہیں اور نور جھل ملاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بشر کی آنکھ نور کیا دیکھے، مگر محدث اعظم پاکستان کا خدا کی رحمت نے ایسا پروٹوکول دیا، دنیا سے جاتے ہوئے بتا دیا، دنیا والوں روو، کیسا عظیم شخص تم سے بچھڑ گیا، آج تم سے رخصت ہو رہا ہے، اور ہماری رحمت، ہمارے انوار، ہماری فضیلتیں، اور یہ سارے کا سارا جہان آج اس عاشق رسول کا استقبال کر رہا ہے۔ اتنی عظیم شخصیت۔ حضرات محترم، حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ آج پوری دنیا میں آپ کا فیض چل رہا ہے، پوری دنیا میں کبھی کسی دوسرے مسلک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، یہ آپ کی خاصیت ہے، ہاتھ نہیں دیا۔ ہوتا یہ تھا کہ جمعہ کی نماز کے بعد ممبر سے لے کر جنگ بازار تک لوگوں کی لائن لگ جاتی سلام کرنے کے لیے، ممبر سے لے کر باہر جنگ بازار تک ابھی لوگ موجود، لائن لگ جاتی تھی، لوگ اپنے کپڑے بچھا دیتے تھے، آپ ان پہ سے گزرتے ہوئے اور دونوں طرف سلام کرتے ہوئے باہر جنگ بازار تک آتے تھے۔ تو ایک شخص جس کا تعلق مسلک دیوبند سے تھا، اس نے کہا کہ میں اس لائن میں کھڑا ہو جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں کہ نہیں ملاتے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ میرا ہاتھ کبھی کسی بدعقیدہ کے ہاتھ میں گیا نہیں، میں نے کبھی مصافحہ نہیں کیا۔ آج میں پرکھتا ہوں، اتنا علم رکھتے ہیں، لائن میں کھڑا ہو گئے، اب سینکڑوں افراد کھڑے ہیں، وہ بھی بیچ میں کھڑا ہے، دائیں بائیں سب سے مصافحہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب وہ شخص آیا تو مصافحہ نہیں کیا، مصافحہ نہیں کیا، اسے چھوڑ دیا اسے، اور فرمایا کہ میرا ہاتھ کسی بدعقیدہ کے ہاتھ میں، میرا ہاتھ کسی بدعقیدہ کے ہاتھ میں نہیں جاتا، مصافحہ نہیں کیا، چھوڑ دیا۔ مگر یارو اس عمل سے نفرت پیدا نہیں ہوئی، یہ بھی بات سوچنے والی ہے۔ محدث اعظم پاکستان کے اس عمل سے وہ متنفر ہو کر بھاگا نہیں، گیا نہیں کہ یہ کیسا مولوی ہے، سلام نہیں کرتا، نہیں۔ حضور محدث اعظم پاکستان جب مصافحہ کیے بغیر آگے بڑھے، بس اس سے رہا نہ گیا، وہی قدموں میں گر گیا، وہی قدموں میں گر گیا۔ کہا کہ حضور آپ نے پہچان لیا، واقعی آپ صاحب کمال، صاحب کمال۔ تو یارو ایک وقت تھا حضور محدث اعظم پاکستان اگر اس طرح تمیز نہ کرتے، تمیز، تو دین کا بیڑا غرق ہو جاتا، دین کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ حضور محدث اعظم پاکستان نے تمیز کر کے بتا دیا، تمیز کر کے بتا دیا کہ یہ کھوٹا ہے اور یہ کھرا ہے، یہ حق ہے اور یہ
باطل ہے، یہ مصطفیٰ کا غلام ہے اور یہ منافق ہے، الگ الگ کر کے دکھا دیا، اور فقط زبان سے کہہ کے نہیں، اپنے عمل سے کر کے دکھائیں، اپنے عمل سے کر کے دکھائیں۔ تو بڑی کامل شخصیت ہے حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اور آپ کا ایک بڑا مشہور واقعہ کہ یہاں مجسٹریٹ کے ساتھ نا کوئی معاملہ چل پڑا، فیصل آباد میں مجسٹریٹ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، بڑی شے ہوتی تھی مجسٹریٹ نے جو آپ کا وکیل پیش ہوا تو مجسٹریٹ نے کہا کہ جی آئندہ پیشی پہ سردار احمد صاحب کو خود آنا ہوگا۔ قید لگا دی، وکیل سے کام نہیں چلے گا، سردار احمد صاحب کو خود پیش ہونا پڑے گا بنفس نفیس، وکیل سے کام نہیں چلے گا۔ وکیل نے آ کے عرض کر دی کہ حضور اب تو مسئلہ بن گیا، اب میرے جانے سے گزارا نہیں ہوگا، آپ کو جانا پڑے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہماری عدالت داتا دربار میں ہے، ہماری عدالت، ہم وہاں پیش ہوں گے، یہاں وہاں پیش ہوں گے۔ جس تاریخ کو حضور محدث اعظم پاکستان نے مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہونے کا حکم ملا تھا نا، اس سے ایک دن پہلے لاہور تشریف لے گئے، داتا صاحب کی بارگاہ میں تشریف حاضر ہو گئے، وہاں پہ دعا کی، میں ہم پیش ہو گئے، بس اب ہم نے کہیں اور پیش، شام کو واپس فیصل آباد پہنچے۔ اب ہوا کیا؟ تو وکیل نے آگے بتایا، یہ رات 12 بجے مجسٹریٹ صاحب کو فوری آرڈر ملے کہ آپ کا فلاں شہر میں تبادلہ کیا جاتا ہے، فلاں شہر میں، اور کل کی تاریخ میں آپ نے وہاں پہ پہنچ کے اپنی ڈیوٹی کو سنبھالنا ہے، کل کے دن میں آپ کو یہاں ایک دن مزید رہنے کی کوئی مہلت نہیں، بچے یہیں پہ رہیں، فیملی یہیں پہ رہیں، آپ یہاں سے ابھی نکلیں اور اگلے دن کو معاملہ ہوگا، بہرحال اگلے دن آپ نے فلاں شہر میں جا کے اپنی فلاں عدالت میں بیٹھنا اور معاملہ سننے۔ جس تاریخ کو اس مجسٹریٹ نے عاشق رسول کو حاضر ہونے کا حکم دیا تھا نا، وہ تاریخ اس کی کہیں اور آئی، یہاں رہا، یہاں نہیں رہا۔ تو یاد رکھیں، ایک بات میں عرض کر دوں، حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری، یہ جو پورا خطہ ہے نا ہمارا، پورا خطہ اور پورا علاقہ، اس کے جو اصل گورنر ہے نا وہ داتا علی حجویری ہے، اس کے اصل گورنر داتا علی حجویری، پورے وثوق سے میں کہہ رہا ہوں، پورے وثوق کے ساتھ۔ اور میں اب دیکھیں نا گورنر بنایا کس نے؟ بولیں حضور کی بارگاہ کے فیض کے ساتھ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ جملہ میں کہہ دوں کوئی مجھے پکڑے نہ، کیونکہ میرا مشاہدہ ہے، میرا مشاہدہ ہے، اس خطے میں ملک الموت بھی آتا ہے نا، ان سے پوچھ کے آتا ہے، یہ میرا مشاہدہ ہے۔ اب کہیں جی قرآن حدیث میں کہا، نہیں، میرا اپنا مشاہدہ ہے، میرا یقین ہے، وجدان ہے پورا، اللہ نے بنایا ہے نا۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اس خطے میں رہنے والے کسی بھی شخص پہ موت آتی ہے تو وہاں سے پروانہ پہلے ملتا ہے تو آتی ہے، ورنہ نہیں۔ یہ واقعہ میرے ماموں کے ساتھ پیش آیا، میرے خالو تھے، بیمار ہوئے، ٹی بی کے مریض تھے، سکھر میں رہتے تھے، ان کو یہاں فیصل آباد میں ہم لے آئے۔ ہمارے یہاں ایک محفل تھی، نعتوں کی بارات ہوتی رہی ہے، شاید کوئی آپ میں سے شریک ہوئے ہوں، ہر سال ہوتی تھی نعتوں کی بارات۔ تو پروگرام یہ بنایا کہ نعتوں کی بارات سے فارغ ہو کے تو پھر ان کو لاہور گلاب دیوی ہسپتال وہاں لے کے جائیں گے، ٹی بی کا مشہور ہسپتال، یہ طے ہو گیا۔ رات کو نعتوں کی بارات ہو رہی ہے، اگلے دن صبح ہم نے ان کو وہاں لے کے جائیں گے۔ جب صبح نعت محفل سے فارغ ہو کے میں ان کے پاس آیا، ٹی بی کے مریض تھے بیچارے، بہت نڈال ہو گئے تھے، تو کہنے لگے کہ میں نے رات خواب کے اندر داتا صاحب کی زیارت کی، رات خواب کے اندر داتا صاحب کی زیارت کی ہے، میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، داتا صاحب تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ ان کے والد گرامی خالو کے، جن کا وصال ہو چکا تھا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب خواب کو سمجھ لیں، دادا صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ میرے والد گرامی جن کا انتقال ہو چکا ہے وہ بیٹھے ہیں، سامنے میں بیٹھا ہوں۔
میرے والد صاحب داتا صاحب سے کہہ رہے ہیں، ان کا نام عارف تھا میرے خالو کا، کہ میں عارف کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، اس عارف کو میرے حوالے کریں. ٹھیک ہے، والد صاحب فرما رہے ہیں خواب کے اندر جو دنیا سے جا چکے ہیں کہ میں عارف کو لینے آیا ہوں، اس کو میں نے لے کے جانا ہے، میرے حوالے کریں. داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں، ابھی نہیں. کہا کہ والد صاحب نے کافی ضد کی کہ نہیں میں لے کے جاؤں گا، میں لینے آیا ہوں اس کو. داتا صاحب نے کہا ٹھیک ہے، پھر 1 مہینے کے بعد لے جانا. 1 مہینے کے بعد لے جانا. یہ خواب دیکھا مجھے، انہوں نے خواب سنایا. میں نے کہا کہ بھی جو کہ آپ لاہور جا رہے ہیں، میں نے اس کا یہ پہلو لیا کہ آپ لاہور جا رہے ہیں. داتا صاحب نے آپ کو اپنے پاس رکھا ہے، جانے نہیں دیا. اس کا مطلب یہ کہ آپ کو شفا ہوگی آپ کو، مگر معاملہ کچھ اور تھا. خواب کے اندر مردہ لینے آئے، بلانے آئے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب وقت پورا ہو چکا ہے. تعبیر یہ ہے کہ وقت پورا ہو چکا ہے. اب خواب میں یہ دیکھا کہ والد صاحب آئے اور ضد کر رہے ہیں، اصرار کر رہے ہیں لے کے جانا ہے. داتا صاحب نے کہا کہ نہیں، میں نے ابھی نہیں دینا. پھر کہا کہ 1 مہینے کے بعد لے جائیں. اب آپ اندازہ کریں کہ جس رات کو یہ خواب دیکھا، لاہور لے گئے، وہاں پہ ہاسپٹل میں رہے، مگر افاقہ نہیں ہوا. پھر ہم ڈاکٹروں نے کہا کہ جی اب بس معاملہ ختم ہے، ان کو گھر لے جائیں، گھر والے ان کو دیکھ لیں، خدمت کر لیں، آخری وقت ہے بس. واپس پھر فیصل آباد لے کر آئے، یہاں سے گھر لے کے جانا تھا. تو جس رات ہم شام کو یہاں پہنچے ہیں، وہ اگلے مہینے کی وہی رات تھی. اگلے مہینے کی وہی رات تھی. بس گھر پہنچے ہیں، سامنے ہاسپٹل ہے، طبیعت خراب ہوئی، اسپتال لے کر گئے، کام ختم ہو. 1 مہینے کے بعد اسی رات کو انتقال ہو گیا. اب خواب سمجھ میں آیا. کیوں بھائی؟ اب خواب سمجھ میں کہ وقت تو 1 مہینہ پہلے ہو چکا تھا. 1 مہینہ پہلے ہو چکا تھا. داتا صاحب کہتے ہیں نہیں، ابھی نہیں 1 مہینے کے بعد آنا. اسے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پورا مہینہ گزرا. یہ میرا وجدان ہے. اس خطے کے، جس طرح کے مدینہ پاک کے گورنر حضرت سیدنا امیر حمزہ ہے. سیدنا امیر حمزہ جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی مدینہ پاک میں جائیں تو سیدنا امیر حمزہ کے مزار پہ جا کے نا وہاں دعا کریں، وہاں پہ عرض کریں اے سیدنا امیر حمزہ مدینہ میں دوبارہ پھر حاضری ہو. وہاں پہ کہیں. بزرگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا امیر حمزہ کے مزار پہ جا کے نا وہاں پہ درخواست کرو کہ اگلی بار پھر حاضری ہو. بس ویزا وہاں سے لگتا ہے. مدینہ کے گورنر وہ ہے، روحانی گورنر وہ ہے، ان کا حکم چلتا ہے. حضور کے چچا اور سید الشہداء ہیں. سید الشہداء ہیں، بڑی شان والے ہیں. جب آپ کی شہادت ہوئی حضور بڑے غمگین ہوئے تھے، بہت غمگین ہوئے حضور، کہ حضور کو آپ پہ بڑا مان تھا اور آپ اسلام کے لیے اور حضور کے لیے بہت بڑی ڈھال تھی. بہرحال حضور محدث اعظم پاکستان کی یہ ساری باتیں ہوئیں. اب آخر میں ایک بات عرض کر دوں. حضور محدث اعظم پاکستان مسلک کے بڑے پابند تھے. کیوں بھائی؟ مسلک کے بڑے پابند تھے اور ڈنکے کی چوٹ پہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا ہاتھ کسی بد عقیدہ کے ہاتھ میں، بولیے، بد عقیدہ کے ہاتھ میں نہیں جاتا. ڈنکے کی چوٹ پہ. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی یہ ذرا سن لیں. آج ہم ایک مغالطے کا شکار ہو گئے اور خاص طور پہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ ہم کہتے تھے ساری مسجدیں اللہ کی، ساری مسجدیں اللہ کی، نماز پڑھنی ہے کہ پڑھنی، کہتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں کہ ساری مسجدیں اللہ کی، نماز پڑھنی ہے کہیں پڑھیں، قرآن پڑھنا ہے کہیں پڑھیں. وہاں پہ مینار ہے، ممبر بھی ہے، مینار بھی ہے، اللہ اکبر کی آواز بھی ہے، نماز بھی ہے، سب کچھ ہے. ساری مسجدیں اللہ کی ہیں. یاد رکھیں یہ جملہ کہنا کہ ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے. قرآن کے حکم کے خلاف. میں آج پڑھوں گا، ہم نے کبھی توجہ نہیں نہ دی. قرآن کو پڑھتے نہیں ہم، خیر سے مشہور بس سنتے ہیں اور نوٹ دیتے ہیں، بس یہ کام کرتے ہیں، یا پڑھ کے مردوں کو بخش دیتے ہیں. اپنے مسائل کے حل کے لیے ہم نے کبھی قرآن کو پڑھا تو
یہ کہنا، ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ جملہ کہہ کے کہ سب مسجدیں اللہ کی ہیں، ہم فرقہ واریت کو ختم کر رہے ہیں۔ ہمارے پڑھے لکھے عوام نے یہ سمجھا، اس مواقع کا شکار ہو گئے کہ ہم یہ کہیں گے کہ ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، اس سے فرقہ واریت ختم ہوگی۔ حالانکہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رؤوف ربي۔ یہ کہنا کہ ساری مسجدیں کس کی ہیں؟ ایسا ہوگا؟ پوری باڈی تو بس ایسی کرتے ہیں، یہ ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ شاید یہ جملہ کہہ کہ ہم فرقہ واریت کو ختم کر رہے ہیں، مگر نہیں، یہ ہمارا موازنہ ہے، یہ ہمارا موازنہ ہے۔ پہلی بات ذہن میں بٹھانے کی یہ کہنا کہ ہر مینار والی، محراب والی، ممبر والی، اذان والی، نماز والی مسجد اللہ کی ہے، یہ جملہ کہنا کہ قرآن کی آیت کے بھولے ہیں، میری بات نہیں، قرآن کی آیت کے خلاف ہے، قرآن کی آیت کے۔ اب 11واں سپارہ کل کو نہ خود نکال کے پڑھے، 11ویں سپارے کا دوسرا رکوع، دوسرا ہوا کیا؟ حضور تشریف فرما ہے ظاہری حیات کے ساتھ مدینہ، تشریف فرما ہے، حضور خود موجود ہیں، حضور کے ہوتے ہوئے حضور کی حیات منافقوں نے مل کر ایک مسجد بنائی، کیا مسجد بنائی، پوری مسجد بنا کر اسے مسجد قرار دے کر کہ یہ مسجد ہے، حضور کی بارگاہ میں ہم کہ آقا آپ تشریف لائیں اور اس کا افتتاح بنائیں، ہم نے بنائی ہے مسجد، کیا بنائیں اور آپ کریں اس کا افتتاح۔ اب قرآن کی آیت آگے پڑھ لیں اسے، قرآن کی آیت آگے، اور پھر قرآن نے کیا کہا؟ وہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا، قرآن نے بھی اسے مسجد ہی کہا تاکہ بات واضح رہے کہ تمہارے معاشرے میں کچھ مسجدیں ایسی بھی ہوں گی، کہا انہیں مسجد جائے، کہا انہیں، مگر کام یہ ہوگا جو آگے بیان ہو رہا ہے، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے بنائی کیا؟ بولے مسجد، کیوں بنائی؟ چار مقصد، کتنے؟ درار، پہلا مقصد درار، نقصان پہنچانے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ بنائی کیا؟ قرآن نے بھی مسجد کہا، مقام نہیں کہا، مقام نہیں کہا، مسجد ہی کہا تاکہ بعد میں آنے والوں کو کوئی مغالطہ نہ لگے۔ اور جنہوں نے بنائی مسجد درارن، کس کے لیے؟ پہلا مقصد نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرن، ایمان پھیلانے کے لیے نہیں، کیا قرآن کیا ہے؟ درارن پہلا مقصد نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرن کفر پھیلانے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور تیسرا مقصد کیا ہے؟ اس مسجد کو بنانے کا، مندر نہیں بنا، مندر نہیں بنا اور گرجا نہیں بنا، گردوارا نہیں بنا، کیا بنا؟ مسجد بنی، مسجد نہیں ہے، کفر پھیلانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، ایمان والوں میں تفریقہ ڈالنے کے لیے، تفریقہ ڈالنے کے لیے۔ اور چوتھا نمبر کیا ہے؟ وَإِرْشَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، خدا اور خدا کے رسول کے دشمنوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے،
اب ہماری آنکھیں نہیں، اب قرآن بھی صحیح، قرآن کو بھی قرآن کی آیت کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. قرآن نے کہہ دیا کہ بنائی تو مسجد مگر تیرا نقصان پہنچانے کے لیے، کفر پھیلانے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، مسلمانوں میں تفریقہ، عداوتیں، گروہ بندی پھیلانے کے لیے، وإرشادا لمن عرف اللہ ورسولہ من قبل، اور اپنے یاروں کو خوش کرنے کے لیے. جن کے وظیفے کھاتے ہیں اور جن کے وظیفوں پہ بنتے ہیں انہیں ڈرتے کیوں ہو؟ قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ حقائق ہیں، آنکھیں کھولنی پڑے گی ورنہ پھر صاحب ہر چیز چوپٹ. اپنے یاروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے 4 مقصد ہیں. ان 4 مقاصد کے لیے بنی کیا ہے؟ بولے کیا؟ اچھا، اب مولا فرماتا ہے وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. محبوب یہ تیری بارگاہ میں بیٹھنا افتتاح کر رہا ہے تو وَلَا يَحْلِفُنَّ، یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہیں گے، قسمیں کہ ہم تو بھلائی چاہتے ہیں، ہم تو ان اردنا ان الحسنى، ہم تو قرآن کا انداز بیان دیکھیں ملتا ہے نہیں ملتا، ہم تو بھلائی چاہتے ہیں مگر محبوب واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے، کہتا نہیں گواہی دیتا. حالانکہ اس کا کہنا ہے کب اس کا تو ساری کائنات کی گواہی ایک طرف، مولا کا قول ایک طرف، مگر مولا نے یہ نہیں فرمایا اللہ کہتا ہے، نہیں، واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، یہ سارے کے سارے جھوٹے. اچھا ترجمہ سمجھ میں آ گئی؟ خود پڑھے خود، اور اس ترجمے میں کسی مسئلہ کا کوئی فرق نہیں، بڑا واضح ہے. آگے فرمایا لا تقم فیہ ابدا. اب وہ یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہیں گے کہ ہم تو بھلائی چاہتے ہیں، ہم نے مسجد بنائی ہے. آپ آگے افتتاح فرمائیں میرا حکم کیا ہے؟ لا تقم فیہ، اس میں نہیں جانا، اس میں نہیں جانا، اور آج نہیں ابدا، ہمیشہ لا تقم فیہ ابدا. محبوب تیرے قدم کبھی بھی، یہ دائمی حکم ہے، دائمی حکم، ازلیتی حکم، قیامت تک حکم ہے. اس طرح کی مسجد بنے جہاں فرار ہو، کفر ہو، تفریقا بین المؤمنین ہو، ارشادا لمن عرف اللہ ورسولہ من قبل کا منصوبہ ہو، جو مسجد ان 4 کاموں کے لیے بنائی جائے، اور تیرا قدم وہاں پہ نہیں جائے، تیرا قدم نہیں جائے. اب یہاں سے جو بات میں نے سمجھانی ہے، قرآن نے کیا کہا کہ ساری مسجدیں اللہ کی، بولے قرآن آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا، میں نہیں کرتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی آیت نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ کچھ مسجدیں ایسی بھی بنے، کچھ مسجدیں ایسی بھی، اور اگر آقا کے ہوتے ہوئے بنانے کی ضرورت ہو سکتی ہے تو آج نہیں بنے. جس خبیث کام کی ضرورت و ہمت آقا کے ہوتے ہوئے ہو جائے کہ حضور پہ تو وہی اتر رہی ہے کہ ہاں اشارہ کر دو، ہمیں تو خبر نہیں کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، حضور تو جانتے ہیں، حضور تو جانتے ہیں، وہی اتر رہی ہے. جب حضور کی ہینے حیات میں، حضور کی ظاہری حیات کے اندر اس طرح کی مسجد بن رہی ہے تو بعد میں کوئی رکاوٹ آ گئی، اب نہیں بنے گی. بعد میں حضور کے جانے کے بعد کوئی رکاوٹ آ گئی، اب نہیں بنے گی. کوئی قرآن نے ضمانت نہیں، بولو نا، کوئی ضمانت نہیں ہے. نہیں، اس دور میں بن سکتی ہے تو پھر بعد کا دور تو ہے، فتنوں کا دور ہے. اس دور میں اس طرح کی مسجدیں بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ بولیں. اس کا معنی یہ قرآن کی آیت نے واضح کر دیا کہ کچھ مسجدیں ہوں گی، لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم. کچھ مسجدیں ہوں گی جہاں سے تقوی بڑھے گا، توحید بڑھے گی، عشق مصطفیٰ بڑھے گا، اسلام کے پودے کو مضبوط کیا جائے گا. اور کچھ مسجدیں ایسی ہوں گی جہاں مسلمانوں میں تفریقہ ڈالا جائے گا. اب اس آیت کی روشنی میں سوچ کے ذرا بتا دیں کہ یہ کہنا کہ ہر مسجد اللہ کی ہے
صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بولیے نا. اور یاد رکھیں کہ مسلمانوں میں تفریقہ ڈالنے کے لیے گرجے تو نہیں بنے گے. کیوں بھائی؟ کسی کی مت مانی کہ مسلمانوں میں گرجا بنا کے مسلمانوں سے کہو آؤ بھی ادھر آؤ، ہو جائے گا؟ ہو جائے گا؟ مسلمانوں میں تفریقہ ڈالنے کے لیے گردوارے بنے بولے نہیں. مسلمانوں کا مرکز و محور مسجد ہے، اور مسلمان مسجد میں جاتا ہے، مسجد سے پیار کرتا ہے. مسلمانوں کی دین کے فیصلے اور دین کا مرکز و محور مسجد ہے، تو پھر مسلمانوں کی بربادی کے فیصلے کرنے کے لیے بھی کیا بنے؟ سین میں نہیں بنے گی. کیا بنے؟ مسجد بنے. اس کا معنی کیا ہوا؟ واضح ہو گیا کہ کچھ مسجدیں اسلام کے لیے ہیں اور کچھ مسجدیں کفر کے لیے ہیں. مسجد مینار بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، پنجگانا نماز بھی ہے، سب کچھ ہے، جمعہ بھی ہے. اگر کام اسلام کی اشاعت کے لیے اور اسلام کے استحکام کے لیے نہیں ہوگا، کام اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے ہوگا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ ساری مسجدیں اللہ کی، اور جو کہے تو وہ قرآن کے مطابق کرنا. بولے اب ہوا کیا؟ میں مثال دے دوں. بازار میں روح افزا کی بوتل ملتی ہے نا، کیوں بھائی؟ پیتے ہیں نا. آپ گرمی کا موسم میں گھر پہ مہمان آئے، آپ گئے دکان پہ روح افزا کی بوتل لیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے بوتل خرید لی، خرید کے گھر لے کے آ رہے مہمان کو پلانے کے لیے. راستے میں کوئی سمجھدار مل گیا، سیاح، اس نے کہا بھائی صاحب یہ تو جعلی ہے، یہ تو جعلی ملتا ہے نا، یہ تو روح افزا جعلی ہے، 2 نمبر ہے، یہ آپ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ اچھا آپ آگے سے اگر یہ کہہ رہے ہیں تو یار مٹھائی نا، کیا ہے کہ مٹھا لگوی رات ذائقہ مٹھا مہمان کو پرانا بنا دینے کی برابر ہے. سانوں کی 1 نمبر کے 2 نمبر. حق تو یہ ہے کہ جب آپ کو بتایا جائے کہ جاری آپ کیا کریں؟ بولے واپس. اصلی نہیں ہے، پیسے واپس لیں. اگر آپ کی سوچ یہ بن جاتی بول آپ دار ہے نا، مٹھائی ہے، مہمان کو بنانا بلا کرتے ہیں، ساری بلانا آپ کی اصلیت میں نہیں ہے. اگر سارے یہی سوچ بنا لیں تو مجھے بتائیں کہ نقل بند ہوگی یا نقل کو مزید فروغ ملے گا؟ کیوں نہیں؟ جو 4 ساز ہیں وہ تو خوش ہو کہ وعدہ اللہ بھی ساڑھا کام بند ہے. ٹھیک ہے، لوگ لے لیتے ہیں میٹھا سمجھ کے، لال سمجھ کے. لوگوں کو لال میٹھے دیں گے نا، بنائی جاؤ تو پھر نقل ختم ہوگی کہ بڑھے گی؟ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا ساری مسجدیں اللہ کی. تو ہمارے اس جملے سے فرقہ واریت ختم ہوئی کہ بڑھی؟ بولے 2 نمبر مسجد ضرار کا بننا ہمارے اس قول سے، ہمارے اس رویے سے کم ہوا کہ بڑھ گیا؟ وہ تو خوش ہو گئے. جو مسلمانوں کو بانٹنا چاہتے تھے اور کفر کو پھیلانا چاہتے تھے وہ تو خوش ہو گئے. ٹھیک ہے بھائی، اب مسلمان یہ کہتا ہے ساری مسجدیں اللہ کی بنائی جاؤ. بن گئی؟ بنتی رہی، پچھلے 50 سال میں بنتی رہی. اور اب جا کے اس کا انجام ہوا کہ جب پورا دین، پورا اسلام، پورے مدرسے اور مسجدیں اور اسلام اور پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہو گئے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو. اگر ہم یہ کہیں گے کہ ساری مسجدیں اللہ کی ہیں تو اس سے 2 نمبر کام گھٹے گا کہ بڑھے گا؟ بڑھے گا. حضرات محترم توبہ کریں یہ کہنے سے کہ ساری مسجدیں اللہ کی ہیں. نہیں. اب پہچان کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ والی مسجد کون سی ہے اور مسجد ضرار کون سی ہے؟ قرآن کی سی آیت پہ مولا فرماتا ہے لا تقم فیہ ابدا. بابا تو نے اس میں نہیں جانا، تو نے اس میں. مولا کی مشیت کیا ہے کہ جو مسجد ضرار ہے اس میں محبوب نہ جائے. میری بات سمجھ لیں. ابدا حضور کی ظاہر زندگی تو محبوب تھی، ابدا کی فرمایا. حضور کی ظاہر زندگی تو محدود تھی، ابدا اس لیے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، تم نے کبھی نہیں جانا. اب مجھے بتائیں اللہ کی مشیت کیا ہے کہ حضور مسجد ضرار میں جائیں کہ نہ جائیں؟ بولیں نہ جائیں. جب حضور کا وجود اس مسجد میں نہیں جائے گا
مسجد میں حضور کا ذکر جائے؟ نہیں سمجھے بات؟ کبھی نہیں جائے گا. ایسی مسجد میں ذکر مصطفیٰ جائے گا، حضور کی نام جائے گا، حضور پہ سلام جائے گا، یا رسول اللہ کے نعرے جائیں گے، حضور کی شانوں کا بیان جائے گا، مصطفیٰ کی محبت کا بیان جائے گا. بس لا تکن فیہ ابدا. اس نے فیصلہ کر دیا، اس نے فیصلہ کر دیا کہ مسجد ضرار کی پہچان کیا ہے کہ نہ وہاں ظاہری حیات میں مصطفیٰ کے قدم جائیں گے، نہ قیامت تک وہاں مصطفیٰ کی نام جائے گا، نہ مصطفیٰ کا ذکر جائے گا. بس اس مسجد کے میناروں سے سب سے اولا والا ہمارا نبی کی صدا بلند ہو، اور جس مسجد میں اس مسجد کے میناروں سے یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہوں، اور جس مسجد میں اول آخر مصطفیٰ کو بتایا جائے، مصطفیٰ کی شانوں کا ذکر ہو، مصطفیٰ کی ذاتوں کا ذکر ہو، مصطفیٰ کے پیار کا ذکر ہو. اس مسجد میں میرا محبوب پہنچ جائے وہ میری مسجد ہے، میرے یار. اور جس مسجد میں اس یار کے ذکر پہ پابندی ہو تو پابندی انہوں نے نہیں لگائی، میں نے خود روک لیا. میں نے خود روک لیا ہے تاکہ پہچان ہو جائے کہ جہاں اس کا ذکر ہوگا وہ میری مسجد ہے، وہ اسلام کی ہے، اور جہاں اس کا ذکر نہیں ہوگا وہ مسجد شراب ہے. بڑی موٹی سی پہچان دے دی، بڑی موٹی سی پہچان. ایسی مسجدیں ہیں کہ نہیں کہ میناروں پہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو میناروں پہ چراغاں اور وہاں کچھ بھی نہیں، وہاں کچھ بھی نہیں. یہ سمجھے بات؟ وہاں کچھ بھی نہیں. ہر مسجد سے بچے بڑے بوڑھے اچھے اچھے لباس پہن کر وہ جھنڈے لہرا کے میلاد النبی کا جلوس نکال رہے ہیں، اور وہاں بچوں کو پڑھائی کی چھٹی نہ ہو. وہاں بچوں کو پڑھائی چھٹی تو کیا خبر، کیا سمجھتے ہو ایسی مسجد اسلام کے لیے؟ بولیں. اور میں پورے وصول سے کہتا ہوں پچھلے 10-12 سال میں یہ بم پھٹے اور یہ قتل و غارت کری ہوئی جو کچھ ہوا، مجھے بتائیں خیبر سے لے کر کراچی تک آپ کی کسی چھوٹی سی مسجد میں بھی ایسا واقعہ ہوا؟ چپ رہے بس بات سمجھ رہے ہوا کیوں بھی بولے ہیں. خیبر سے لے کر کراچی تک جس مسجد میں گیارہویں ہوتی ہے، مصطفیٰ کا میلاد ہوتا ہے، بزرگوں کا عرس ہوتا ہے، اور یا رسول اللہ کے نعرے رکھتے ہیں، اس مسجد میں یا اس مسجد والوں کی محفل میں یہ کام ہوئے بولیں. اور جہاں جہاں ہوئے ہیں وہی ہوئے ہیں جہاں یار کا ذکر نہیں ہوتا ہے. ایسا ہے. اب بھی دماغ نہ کھلے کہ پھر جوتے پڑھنے چاہیے نا، کیوں اب بھی دماغ نہ کھلے پھر جوتے پڑھنے چاہیے. اور پھر ان مسجدوں میں ہو کر پورا اسلام اور پورا دین اور پورا مسلمان پوری دنیا میں کیا ہو بدنام کہ مسلمان متشدد ہے اور مسلمان یہ ہے، مسلمان وہ ہے. بلکہ آپ کو پڑھا ہے آکسفورڈ کی جو نئی ڈکشنری انگریزی کی آئی ہے، آکسفورڈ کی، وہ کتنے پلاننگ سے کام کر رہے ہیں. ایک ساتھ اپنے من حارب اللہ اور رسول اللہ کو مل کہ ان لوگوں نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کس طرح اسلام کو بدنام کیا. نئی جو آکسفورڈ کی انگریزی کی ڈکشنری آئی ہے اس میں جو ہے نا دہشت گرد ٹیررسٹ اس کا معنی ہی لکھا ہے مسلمان. اس کے معنی اس کی تشریح کرتے ہوئے مسلمان کا لفظ اب جو آئی ہے ڈکشنری وہ شامل کر دیا. یہ ان کی پلاننگ کہ پہلے اپنے بندوں کو بیچ میں لا کے یہ کام کرواؤ تاکہ کہ پوری دنیا کہے کہ ہاں مسلمان دہشت گرد ہے. اور پھر انہوں نے اپنی وہ ڈکشنری جو پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے اس میں متشدد اور دہشت گرد کی تاریخ میں مسلمان کا لفظ ڈال دیا. یہ کس نے کیا؟ اور مجھے بتائیں ہماری مسجدوں میں کبھی کافر کافر فلاں کافر کے نعرے لگے؟ بولے ہاں. میرے موتی سے آپ نے اگر ہاتھ نہیں ملایا تو ہاتھ تو نہیں ملایا پر دل ملا دیے. نہیں سمجھے بات؟ اگر ہاتھ نہیں ملایا دل ملا دیا، ہاتھ نہ ملا کر اسے اپنے سے دور نہیں کیا، اپنے قدموں پہ گرا دیا. مگر کسی کو برا نہیں کہا اس انداز میں کہ نکل جاتا پاؤ جائے، تلوار نہیں اٹھائے. نگاہوں میں ساری دھرتی کو بدل کے رکھ دیا. تو اب بات سمجھ میں آئی جناب کے حضور کے ذہن میں بیٹھی گئے کہ صرف مینار دیکھ کر اور ممبر و محراب دیکھ کر اور نمازیں دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ مسجد اللہ کی ہے. میں ہاں دیکھو
اس مسجد میں یار کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ بس لا تکن فیہ ابدا، جس مسجد کی چار دیواری میں مصطفیٰ کی محبت کی بات کی جائے وہ مسجد اسلام ہے، اور اس مسجد میں تلوار نہیں ہوگی، کلاشنکوف نہیں ہوگی، وہاں تین چلیں گے، عشق مصطفیٰ کے چلیں گے۔ ان لوگوں نے تلوار کیوں اٹھایا؟ یہ آخری بات، ہمارے صوفیاء ہیں، دادا علی اجمیری ہیں، بابا فرید ہیں، حضور محمد صاحب پاکستان کی میں نے بات کی، تلوار یہ تلواروں کے محتاج نہیں تھے، ان کی نگاہیں تلوار تھی، ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ، بس جو ان کی محفل میں آ جاتا عشق مصطفیٰ کے نشے میں مخمور ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ نگاہوں سے سر نہیں جھکاتے تھے، دلوں کو جھکاتے، اور یہ طبقہ جو ہے ان کے پاس جو عشق مصطفیٰ ہے نہیں، روحانیت ہے نہیں، دلوں کو جھکانے کی صلاحیت ہے نہیں، اب استعمال کرتے ہیں تلوار، اب استعمال کرتے ہیں پر اسلام کو بدنام کرتے نہیں۔ خواجہ اجمیری نے 99 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، کتنے؟ بولی کسی ایک کو بھی، کسی ایک پہ بھی تلوار چلائے نہیں، بس بیان کرتے گئے اور توحید کا نور بانٹتے گئے، بیان کرتے گئے، مصطفیٰ کا نام بناتے گئے۔ اس لیے حضور محدث اعظم پاکستان اس بارے میں سخت ہے کہ میرا ہاتھ کبھی کسی بدعقیدہ کے ہاتھ میں نہیں گیا، فرق رکھنا ہے، فرق رکھنا ہے۔ عمر کا نام ہی کیا ہے؟ فاروق، اور فاروق کا معنی کیا ہے؟ حق کو باطل میں فرق کرنے والا، حق کو باطل میں فرق کرنے والا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس ہمیں دین کی تعلیمات کو کما حق کو ہو پورے غور و فکر کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ جاننے، سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگان دین سے محبت کرنے، ان کی آستانوں سے، ان کی بارگاہوں سے روحانیت کا اور عشق مصطفیٰ کا فیض لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، یہ تھے حضرات محترم۔ کوئی بندہ جائے نا، لنگر کھا کے بڑا وسیع انتظام ہے، جائے ابھی کسی وقت انشاءاللہ دستار بندی ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ لذیذ ختم شریف ہوگا، اور دربار پر چادر چڑھائیں گے اور لنگر شریف کھائیں گے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے گلستان نبوت کے مہد ہوئے پھول، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ بارہ شان پیر سید ہدایت رسول شاہ صاحب، محتمم اعلیٰ جامعہ نوریہ رضویہ گلبرگ فیصل آباد، اور امیر ادارہ تحریک منہاج القرآن فیصل آباد، آپ حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمت الرحمن کی سیرت اور اس کے بعد آپ کو عقائد کے بارے میں فرما رہے تھے۔ اب انشاءاللہ فارغ التحصیل ہونے والے بچوں کے لیے حفاظ کرام کی قبلہ شاہ صاحب زیدہ مجدہ اپنے دست مبارک سے فرمائیں گے۔ میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے دست مبارک سے حفاظ کرام کی سر کے اوپر دستار سجائیں۔ محمد شہزاد صاحب حجویری ٹاؤن، محمد شہزاد حجویری ٹاؤن، محمد شہزاد حجویری ٹاؤن۔ یہ فیضان ہے سلطان العلماء، سلطان الاتقیاء، سلطان الاصفیاء اور مردہ محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سلطان احمد صاحب رضوی رحمۃ اللہ، محمد عثمان آصف چپا، محمد عثمان آصف چپا۔ اللہ کریم حفاظ کرام کو قرآن کریم کا نور کا جو انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، اللہ کریم اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کے نور کو عشق مصطفیٰ کے نور کے ساتھ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد عثمان آصف چپا، محمد عثمان مسعود گلستان کامینی، قبلہ صاحبزادہ محمد حامد سلطان صاحب رضوی، یہ ان کی کامشی ہے، ان کی محنت ہے، ان کی دین کے ساتھ محبت ہے، ان کی دین کے ساتھ لگن ہے، جو آج ماشاءاللہ ہر سال حفاظ کرام کی حاصل فارغ اور تحصیل ہوتے ہیں۔ محمد عثمان مسعود گلستان کالونی، محمد افضال بابر سرگودا روڈ، محمد افضال بابر سرگودا روڈ۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان
وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهر والمرض والعلم اسمه مكتوب مشهور منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معدل مطهر منفر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاسبه وجبريل حاذمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مكانه وكاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الصقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الصقلين أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون
वसलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने रहमत के लाखों सलाम, शमाए बज़्म